بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا نام عالیہ ہے، ہم دو ہی بہن بھائی تھے اور گھر میں اکیلے رہتے تھے کیونکہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بھائی ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا اور اسے بابا نے اس دکان پر لگوایا تھا۔ امی تو پہلے ہی دنیا میں نہیں تھی، بابا بھی بیمار ہو کر چلے گئے، پر جاتے جاتے بھائی سے کہا کہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھنا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور بھائی نے بھی کہا کہ ایسا ہی ہوگا، ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ دن بھر گھر سے باہر رہتا، ایسے کمانے میں بھی اس کی توجہ نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ گاہک نہیں آتے، جبکہ مجھے کسی سے پتہ چلا کہ وہ پورا دن دکان پر جاتا ہی نہیں، بلکہ دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے، پورا دن گھر سے غائب رہتا تھا اور اس کا موبائل بھی آف رہتا تھا۔ میں بار بار فون کرتی لیکن وہ فون اٹھاتا ہی نہیں تھا، اگر بیل جا بھی رہی ہوتی تب بھی وہ کال ریسیو نہیں کرتا۔ میری ایک دوست کا چھوٹا بھائی تھا جو کہ 10 سال کا تھا، وہ مجھے سامان لا کر دیتا تھا۔ میری دوست بہت اچھی تھی، بہت خیال رکھتی تھی میرا، اور کبھی کبھی گھر بھی آ جاتی تھی کیونکہ مجھ سے اکیلے بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور اس کا لوگوں میں دل تنگ ہوتا تھا، اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں اکیلی رہتی تھی اور مجھے اکیلے پن سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ میرے پاس آ جاتی اور ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا نام سدرا تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے بھی میں بات کرتی رہی کہ میرے بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ تو پورا دن گھر سے غائب رہتا تھا اور میرا خیال بھی بالکل نہیں رکھتا، لیکن پہلے تو صرف وہ دن کو ہی غائب رہتا تھا، رات کو تو واپس آ جاتا۔ آج کل تو رات کو بھی باہر رہنے لگا۔ اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ بھلا آج کل کے دور میں کوئی لڑکی گھر میں اکیلی کیسے رہتی ہے؟ تو مجھے میرے چاچا کے گھر جانا پڑتا، جو گھر لڑکوں سے بھرا ہوا تھا، جو میرے سارے کزنز وہاں تھے۔ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جب بابا بیمار تھے اور ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچیں گے، تو وہ بھی آخری دنوں میں مجھے یہی کہتے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کے گھر نہیں جانا، اپنے بھائی کے ساتھ رہنا، یہی تمہارا محافظ ہے۔ لیکن میرے بھائی کو تو میرا کوئی خیال تھا ہی نہیں۔ اب تو اس نے گھر میں پیسے دینا بھی بالکل ختم کر دیے تھے۔ کس طرح سے گزارا ہو رہا تھا یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ 2 لوگوں کا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی خرچہ ہوتا تو ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں اس کے لیے اداس تھی تو سوچا خود ہی اس کے گھر چلی جاتی ہوں، پر جب وہاں گئی تو ایسی خبر ملی کہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری دوست گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی اس بات پر کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے تو آج تک ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سب سے پہلے مجھے وہ بات بتاتی، اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی تھی، پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور مجھے اس بات کی ہوا تک نہیں لگی۔ اس کے ماں باپ بھی میرے پاس آئے یہی سوچ کر کہ میں اس کی دوست ہوں تو وہ مجھ سے دل کی باتیں کرتی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی تھا، لیکن مجھے اس بات کے بارے میں نہیں پتا۔
انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اگر تم جان بوجھ کر نہیں بتا رہی ہو تو اس بات کی سزا تمہیں ملے گی، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں خود پریشان تھی کہ وہ کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، لیکن 3-4 دن کے بعد اسی کے نمبر سے مجھے فون پر کال آئی، جبکہ اس کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ اس کا نمبر بھی بند ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور جو تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا مطلب ہے تمہارا، مجھے پوری بات تو سمجھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو پسند کرتی تھی، وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں تمہارے گھر اسی بہانے سے آتی تھی، ہماری آپس میں محبت تھی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، ہم محبت میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ اس نے مجھے ملنے کے لیے ایک جگہ بلایا، وہاں پر اپنے دوست کو بھی بلا لیا جس نے مجھے داغدار کیا، اور پھر میں کس منہ سے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتی جب اس نے یہ سب کہا کہ اس نے مجھے سہارا دینا، جو کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا۔ میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں، وہ سب کچھ جھوٹ تھا، تمہارا بھائی اب تک جھوٹ بولتا رہا، اور اس نے اپنے دوست سے پیسے بھی لیے تھے۔ تمہارا بھائی اس طرح کا انسان ہے، تمہارے بھائی کو تو بے دردی سے مار دینا چاہیے، لیکن مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم کہاں ہو، کس حال میں ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تمہارے ماں باپ بہت پریشان ہیں، میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، تمہاری شادی کرواؤں گی، لیکن میری دوست نے کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ تقریباً 4 دن کے بعد میری دوست کی لاش ملی، وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ میرے لیے تو ایسا تھا کہ جیسے میری اپنی بہن اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی اتنی زیادہ تکلیف اٹھا کر۔ میں بہت دکھ میں تھی۔ جب اسے دفنایا گیا تو میں نے اپنے بھائی سے ایک دن یہ بات پوچھی، اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے، کسی اور کے ساتھ چکر تھا، مجھ پہ الزام لگا رہی ہے۔ اگر میں یہ بات سارے محلے کو بتا دیتی تو اس کے ماں باپ میرے بھائی کو جان سے مار ڈالتے۔ مرنے والی تو مر گئی تھی، لیکن میرا بھائی مر جاتا تو اس کے ساتھ میں بھی مر جاتی، کیونکہ پھر اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا، لیکن یہ بات مجھے تنگ کرتی تھی کہ میں اپنی دوست کے ساتھ انصاف نہیں کر سکی۔ کچھ دن بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا بھائی صرف رات کو باہر ہی نہیں رہتا، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ چوریاں بھی کرتا ہے اور اس طرح کے کام بھی کرتا ہے جیسا اس نے میری دوست کے ساتھ کیا۔ میرا بھائی بالکل ہی ہاتھوں سے نکل چکا تھا، ابو سر پر نہیں تھے، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اس کی چھوٹی بہن تھی، اس کے سامنے کچھ بولتی تو میری بات کا بھلا کیا اثر ہوتا۔ جب میں نے اپنے بھائی سے اس بابت سوال کیا تو اس نے جھوٹ بولا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، میں کام کرتا ہوں۔ آج کل وہ زیادہ پیسے لے کر آتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ چوری کر رہا تھا، مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ پیسے حرام کے ہیں، میں ان کو استعمال نہیں کر پاتی تھی، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بھائی آیا اور اچانک گھر کا سارا سامان اٹھانے لگا کہ یہ بیچنا ہے۔ میں حیران تھی، اسے روکنے لگی کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سب سامان بیچنا ہے کیونکہ میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے جو مجھے واپس کرنا ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور گھر کا سارا سامان اٹھا کر بیچنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے گھر میں کچھ نہیں بچا تھا، نہ کھانے کو اور نہ ہی بیچنے کو۔ میں تو حیران تھی کہ میرے بھائی نے مجھے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے ماں باپ کیا کہہ گئے کہ میرا تو کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ بھائی کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی، سوچا نہیں تھا کہ میں نے ایک دن اپنے بھائی سے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جانے پر اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ٹھیک کروں گا، تمہاری شادی اپنے دوست سے کروں گا تاکہ تمہاری بات بھی ختم ہو جائے اور تم اس گھر سے نکل جاؤ، تاکہ میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے۔
پر میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ تمہیں پہلے کون سا میرا خیال ہے، تمہیں اپنے ان فضول دوستوں سے ہی فرصت نہیں، فرصت سے تو تم میرا خیال کرو، نہیں گھر میں پیسے دینے کی کوئی تمہیں پرواہ ہے، میں نے دن کس طرح گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری شادی کرا دوں گا تو تمہارے دن بھی اچھے گزریں گے، لیکن جس سے وہ میری شادی کرنے کی بات کر رہا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ بگڑا ہوا تھا، اس وجہ سے تو میرا بھائی بگڑ گیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، میں نے اپنے چاچو کو یہ سب کچھ بتایا تو چاچو نے کہا کہ بیٹا تم ہمارے گھر آ جاؤ، لیکن جب میرے بھائی کو پتہ چلا تو وہ مجھے زبردستی میرے چاچو کے گھر سے لے گیا۔ اس نے کہا کہ میری بہن ہے میرے ساتھ رہے گی اور میں جہاں اس کا رشتہ کروں گا وہیں جائے گی۔ جب ہم لوگوں پر برا وقت تھا تو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور اب آپ لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اپنے شرابی بیٹے کے لیے پسند آ گئی۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ میرے چاچو کا بیٹا شرابی تھا، وہ میری شادی سے کرنا چاہتے تھے اور اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ انسان کہاں جائے ہر طرف یہی حالات ہیں۔ ایک دن میں اپنے گھر میں سو رہی تھی سکون سے، مجھے باہر کسی کی آواز آئی، پہلے تو مجھے لگا کہ میرا وہم ہے لیکن آواز بہت صاف تھی۔ جب میں اٹھ کر باہر آئی تو پھر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں واپس جانے لگی تو دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی اور میں پوری طرح گھبرا گئی کہ کون آیا جو اس وقت میرے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ یہ تو رات کے 2 بجے کا وقت تھا لیکن دستک کے اسٹائل سے لگتا تھا کہ کوئی بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے کہا کہ کون؟ تو آواز آئی کہ بی بی دروازہ کھولو، ہم پولیس والے ہیں۔ میں ڈر گئی کہ پولیس کو اس وقت یہاں کیا کام تھا۔ میں نے سوچا کہ دروازہ کھول دیتی ہوں، پھر یہ بھی سوچنے لگی میں نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں، تو پھر پولیس یہاں شاید غلطی سے آئی ہے۔ لیکن پولیس والے اندر آتے ہی میرے بھائی کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو تلاش کرنے آئے ہیں، وہ گھر میں ہی چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ گھر میں نہیں ہے، آپ بے شک دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور دیکھیں گے۔ انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ وہ 5 لوگ تھے، میں ایک سائڈ پہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی گھر میں ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، یہ لوگ تلاشی لے کر واپس چلے جائیں گے۔ میں ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی گھر پر نہیں ہے، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے اور تلاشی بھی لے رہے تھے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، سوچ رہی تھی کہ چاچو کو کال کر دوں کیونکہ وہ جیسے بھی تھے پر مصیبت میں وہی میرا ساتھ دیتے، لیکن میرے فون میں بیلنس نہیں تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 پولیس والے واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے یہ بات اپنے افسر کو بتائی۔ افسر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں، پر واپس تو یہیں آئے گا۔ اور وہ لوگ یہیں انتظار میں بیٹھ گئے۔ کون سے پولیس والے ایسے مجرم کے گھر میں بیٹھتے ہیں؟ جہاں مجرم گھر بھی نہ ہو تو کون جانے کہ وہ کب آئے گا؟ وہ یہ بات بتا کر تھوڑی گیا تھا کہ وہ گھر آئے گا تو پولیس والوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ مجھے ان پولیس والوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی نیت خراب تھی، لیکن یہ بات میں نہیں سمجھ پائی۔ وہاں سے میں جانے لگی کہ سوچا جب تک یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیتی ہوں، میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن میں جانے لگی تو پولیس والوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے کہا پولیس موبائل لے کر آئے ہیں، آدھی رات کو نیند خراب کی ہے تمہارے بھائی کے پیچھے، اور تمہارا بھائی یہاں پر ہے ہی نہیں، ہمارا پیٹرول کا بھی خرچہ ہوا اور ہماری نیند بھی خراب ہوئی، ہمیں وصولی تو کرنی ہی پڑے گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کسی کمرے میں لے گئے۔ صبح میرا بھائی واپس آیا تو مجھے عجیب حالت میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا کہ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، کیونکہ تم ایسے انسان ہو جو بھائی کے نام پر دھبا ہے۔ تم نے کسی کی بہن کے ساتھ جو کیا تمہاری بہن کے ساتھ بھی ہو گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، نہیں تو تمہارے سارے عذاب مجھ پر یہیں آ جائیں گے۔ میرا بھائی حیران تھا
کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی، میں وہاں سے اپنے چچا کے گھر چلی گئی اور کہیں نہیں جا سکتی تھی، لیکن میں نے اس کے بیٹے سے بھی شادی نہیں کرنی، بلکہ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد میں دارالعمان چلی گئی اور اپنی جیسی عورتوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے بھائی نے میری دوست کے ساتھ جو کیا تھا میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ دنیا مکافات عمل ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کے ساتھ جو کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ پھر انسان ان باتوں کو کیوں بھول جاتا ہے؟ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ میرے ماں باپ نے میرے بھائی کو کہا تھا کہ میرا خیال رکھیں، لیکن اتنے ہی اس نے میری زندگی پر عذاب توڑے۔ اس نے مجھے بھوکا رکھا، گھر کی ساری چیزیں بیچ دی اور یہاں تک کہ اس کی وجہ سے میری دوست نے بھی خودکشی کر لی اور میری عزت لٹ گئی۔ ایسا بھی کیا جنون، ایسا بھی کیا گناہ کہ انسان اتنا آگے نکل جائے۔ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ آخری دفعہ جب میری دوست نے مجھے کال کی تھی، اتنا درد تھا اس کی آواز میں۔ جو میرے ساتھ ہوا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس معاشرے کے محافظ تھے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ یہاں پر رہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ ایسا کر جاؤں کہ میری زندگی کو کوئی مقصد مل جائے، میں کوئی ہنر سیکھ لوں تاکہ کہیں تو سکون مل جائے، میرے دل کو اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکوں، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس طرح کی مزید اچھی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔